الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد سورۃ الکہف کی آیات نمبر 23، 24، 25 اور 26 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ پہلے آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور اے پیغمبر، کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو کر لوں گا۔ اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے۔ اور اگر کوئی اس میں بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوتے رہے۔ آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اسی کے علم میں ہیں، وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے۔ اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ان آیات سے جو پہلے آیات گزریں ان میں گویا اصحاب کہف کا جو واقعہ جن کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے، ان کے واقعے کا گویا اختتام تھا۔ اور جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان اصحاب کہف کے متعلق مشرکین سے کسی اور سے کچھ نہ پوچھیں، کیونکہ ان کے پاس ان کے متعلق کچھ بتلانے کا یقینی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو وحی کا یقینی ذریعہ عطا فرمایا ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے ذریعے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ ہمیں ان کی تعداد کے حوالے سے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، کہ ان کے بارے میں زیادہ کھوج فریب نہ کرو۔ سرسری کی بحث کرنے میں تو کوئی حرج نہیں کہ اتنے تھے یا اتنے تھے، لیکن اس کو اپنی مکمل طور پر گفتگو کا موضوع بنا لینا کہ جب تک ہم کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے ہماری گفتگو اور ہماری بحث جو لا حاصل رہے گی، ایسا نہ کریں۔ اللہ جل شانہ کو زیادہ بہتر معلوم ہے کہ وہ کتنے تھے اور غار میں ان کا کتنا عرصہ قیام رہا۔ آج کی جو درس کی آیات ہیں ان میں ایک بات شروع کے اندر تو ہے وہ اصحاب کہف کے واقعے سے متعلق جزوی طور پر، لیکن وہ ضمن اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی، ایک مسئلے کی وضاحت اللہ نے فرمائی، ایک ہدایت جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے طور پر فرمائی گئی کہ جب بھی آپ کا کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے متعلق حتمی طور پر یوں نہ کہیں کہ میں یہ کام آج یا کل کر لوں گا، بلکہ اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے وساطت سے، آپ کے توسط سے آپ کی امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ انشاءاللہ کو اپنی جو ہے وہ گفتگو کا حصہ بنائیں، اپنے مستقبل کے عزائم اور فیصلے اور کاموں کے متعلق انشاءاللہ کے ساتھ عزم کا، ارادے کا اظہار کریں۔ بغیر انشاءاللہ کے اگر کوئی بات کہی جائے گی مستقبل کے حوالے سے تو اس میں اللہ کی طرف سے بعض دفعہ خیر و برکت نہیں ہوتی، وہ کام مقدر نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ کے ساتھ اگر عزم کا اظہار کیا جائے گا، ہو جائے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں خیر ہے، اور نہ ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی طرف مشیت کے نتیجے کے طور پر کہ بھائی اللہ جل شانہ نے اس کام کو نہیں چاہا، اس کام کے اندر میرے لیے کوئی خیر اور فلاح کا، بہتری کا کوئی پہلو نہیں تھا، اس لیے اللہ جل شانہ نے اسے وجود عطا نہیں کیا۔ اور یہ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ نصیحت آپ کے واسطے سے امت کو اصحاب کہف اور اس کے علاوہ جو 2 سوال جناب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تھے، جن میں ایک سوال روح کے متعلق تھا، ایک سوال ذوالقرنین کے متعلق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اور بظاہر وحی کا جو سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری تھا، صبح و شام متعدد مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کی جناب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف آوری ہوتی رہتی تھی، آپ نے اس سارے سلسلے پر اعتماد کرتے ہوئے فرما دیا کہ میں کل جواب دے دوں گا۔ حضور کے دل میں یہ تھا کہ حضرت جبریل آئیں گے، ان کے ذریعے ان سوالات کا جواب اللہ پاک مجھے مرحمت فرمائیں گے تو میں ان سائلین کو یہ جوابات پہنچا دوں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اور یقینی طور پر کل جواب دینے کا عزم اور ارادہ ظاہر کرنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی طرف سے نصیحت کے لیے یہ وحی کا سلسلہ 5 دن یا چند دن، 15 دن یا 18 دن تک وہ بند رہا، اور حضرت جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لائے، اور جب آپ کی طرف سے کل کا وعدہ پورا نہیں ہوا تو طعنے اور اعتراضات شروع ہو گئے مخالفین کی طرف سے کہ یہ کیسا نبی ہے کہ اس کی کل آج اتنے دن گزر گئے نہیں آئی، 15 دن گزر گئے نہیں آئی، 18 دن گزر گئے نہیں آئی۔ تو اللہ جل شانہ نے حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، آپ ہرگز کسی چیز کے متعلق یوں نہ فرمائیں انی فاعل ذالک غدا، کہ بے شک میں اس کام کو کر ہی گزروں گا کل آنے والے دن، الا، مگر یوں کہہ دیں الا ان یشاء اللہ، میں یہ کام کروں گا اگر اللہ جل شانہ نے اس کام کے وجود کو چاہا، اگر اللہ جل شانہ نے مجھ سے کروانا چاہا تو میں یہ کام کل کر گزروں گا، اور اگر اللہ جل شانہ کو منظور نہ ہوا تو پھر میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اس حوالے سے مختلف فقہی مسائل بھی ہیں اور لطائف بھی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کی طلاق یا کسی قسم کے ساتھ انشاءاللہ متصلاً کہہ دیتا ہے تو نہ وہ طلاق واقع ہوتی ہے اور نہ ہی وہ قسم جو ہے وہ اس میں وہ آدمی حالت ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اگر وہ متصلاً نہیں کہتا، تھوڑے وقفے سے کہتا ہے تو پھر طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے، اور جو قسم اس نے اٹھائی ہے اس سے بھی اگر وہ خلاف کرے گا تو وہ اس میں کیا ہو جائے گا؟ خانش ہو جائے گا۔ لہذا اس کے حوالے سے متعدد واقعات بھی ہیں۔ ایک واقعہ تو جناب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے۔ حضرت سلیمان جو ایک مشہور پیغمبر بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ یہ قسم اٹھائی اور انشاءاللہ نہیں کہا کہ اللہ جل شانہ جو مجھے بچے عطا فرمائیں گے، ان کے حرم میں کئی ان کی باندیاں اور بیویاں تھیں، تو میں ان سب کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیجوں گا۔ تو انہوں نے صحبت کی اپنی بیویوں اور باندیوں سے، لیکن انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے کسی بھی بیوی کے ہاں ولادت نہیں ہوئی، اور ایک بیوی کے ہاں جو ولادت ہوئی تو وہ بھی آدھے دھڑ کا بچہ تھا، مکمل بچہ نہیں تھا، تام الخلقت اور تام الاعضاء بچہ نہیں جنم دیا کسی بھی بیوی نے، کسی بھی باندی نے، تو وہ بھی اس قابل نہیں تھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کر سکے۔ اللہ نے ان کے اس عمل کے حوالے سے بھی قرآن کریم کی ایک آیت میں اشارہ فرمایا وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ہم نے ایک لوتھڑا، ایک جسم کا کچھ حصہ ہم نے ان کی کرسی پر، ان کے تخت پر ڈال دیا۔ تو کسی نے لا کر دیا ہوگا کہ یہ آپ کے گھر ہاں پیدا ہوا ہے، آپ کی باندی کے ہاں، آپ کی بیوی کے ہاں، لیکن یہ مکمل گھر والا نہیں ہے۔ تو ثم اناب، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی طرف کیا کیا؟ رجوع کیا۔ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے حوالے سے یہ تبصرہ فرمایا کہ اگر حضرت سلیمان اپنی قسم اٹھاتے وقت انشاءاللہ فرما دیتے تو اللہ جل شانہ حضرت سلیمان کی مراد پوری کر دیتے۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہتے ہیں کہ اگر انشاءاللہ کہنا ہو تو بے شک آپ متصلاً کہیں، بے شک آپ جو ہے وہ کچھ وقفے کے بعد کہیں، اور زیادہ سے زیادہ عرصے کے بعد بھی آپ اگر انشاءاللہ کہیں تو وہ انشاءاللہ معتبر ہے۔ تو اس حوالے سے ایک لطیفہ بھی بیان کیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں یہ ہے
کہ آدمی اگر فوراً جو ہے وہ سانس ٹوٹنے کے پہلے انشاءاللہ کہے گا وہ تو متصلاً شمار ہوگا، سانس ٹوٹنے کے بعد انشاءاللہ کہے گا تو وہ متصلاً شمار نہیں ہوگا۔ تو کسی نے خلیفہ ابو جعفر منصور کو، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک عباسی خلیفہ تھا، اس کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ آپ کے یہ جو جد امجد ہے حضرت عبداللہ بن عباس، ان کا موقف تو انشاءاللہ کے حوالے سے یہ ہے کہ جب بھی کہو وہ معتبر ہے، یہ ایک امام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے دور کے اندر ہے، فقیہ ہے، عالم ہے، لیکن یہ آپ کے جد امجد کے خلاف مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ بادشاہ خود بھی بڑا عالم فاضل تھا، لیکن بہرحال قانون کے کچے ہوتے ہیں بادشاہ، تو وہ فوراً اس نے جواب طلبی کر لی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو جب بلایا تو آپ نے فرمایا مسلک تو میرا وہی ہے جو آپ نے بیان کیا کہ متصلاً کہنے کا اعتبار ہے، لیکن اگر آپ اپنے جد امجد حضرت عبداللہ بن عباس کی بات پر اصرار کریں گے تو وہ بات آپ کے خلاف چلی جائے گی۔ وہ کہتے کہ اس دور میں خلیفہ بنتا تھا آدمی بیعت سے، تو کہتے ہیں کہ وہ بیعت کے اندر عہد کرتا تھا ہر ایک آدمی کہ میں خلیفہ وقت کی کروں گا اطاعت، اس کی مان کر چلوں گا۔ تو کہنے لگے امام اعظم ابو حنیفہ خلیفہ سے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے بیعت کا جو ہے وہ اقرار کرے، آپ کے ساتھ وفاداری کا عہد کرے، آپ کے قاعدے قانون پر چلنے کا اقرار کرے، اور 1 سال کے بعد اپنے گھر میں جا کر کہہ دے انشاءاللہ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کوئی عہد، کوئی بیعت قائم نہیں رہے گی۔ اس لیے بہتری آپ کے لیے اسی میں ہے کہ آپ میری مانیں اور متصلاً انشاءاللہ کو تو معتبر سمجھیں، اور گھر جا کر اگر کوئی انشاءاللہ کہے تو اس کا اعتبار نہ کریں۔ تو پھر خیر خلیفہ ابو جعفر منصور کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور اس نے اس آدمی کو اپنے دربار سے نکالا یا اس کی سرزنش کی کہ بھائی تم فضول باتیں کرتے ہو، میرے کان بھرتے ہو، امام صاحب کی بات تو ٹھیک ہے، امام صاحب کا موقف ٹھیک ہے، بے شک میرے جد امجد عبداللہ بن عباس کے خلاف ہی کیوں نہیں ہے، لیکن مجھے ان کا وہ موقف قابل قبول ہے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ويا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت وليها ومولاها، أنت خير من زكاها. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك.